بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ علامہ مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ اصولوں کی پابندی میں بہت سختی کرتے۔ کسی کی حق تلفی یا قاعدہ قانون کے خلاف بات آپ کو بالکل گوارا نہیں تھی۔ جو اپنے فرائض کی انجام دہی بخوبی نہ کرتا، آپ اس سے سخت ناراض ہوتے۔ اس کے لیے آپ کو بہت تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں۔ بہت سے لوگ مخالف ہو گئے، ماتحت سخت گیر سمجھنے لگے، حالانکہ وہ صرف دوسروں سے ہی اصولوں کی پابندی اور فرائض کو بخوبی انجام دینے کے لیے سختی نہ کرتے، بلکہ خود بھی انہی اصولوں پر سختی سے عمل پیرا تھے اور اپنی اولاد کو بھی اس سلسلے میں معاف نہ کرتے۔ وہ محنت و مشقت اور ایمانداری کے ذریعے سماج کی اصلاح کے خواہاں تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھ کو پی ایچ ڈی کے سلسلے میں UGC سے فیلوشپ مل رہا تھا۔ اسی زمانے میں شدید بیمار ہو گئی۔ صحت یاب ہونے کے بعد بھی میں کچھ کمزوری کے سبب اور کچھ اپنے چھوٹے سے بچے کی پرورش کے سبب ریسرچ اور مطالعہ کے لیے جتنا وقت دینا چاہیے نہیں دے پاتی تھی۔ والد مرحوم برابر میری کوتاہی پر مجھ کو تنبیہ کرتے رہتے کہ گورنمنٹ تم کو ریسرچ کے لیے روپیہ دے رہی ہے اور تم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہو۔ اور ایک دن آپ نے میرے ڈپارٹمنٹ جا کر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے بھی میری شکایت کی اور کہا کہ آپ فیلوشپ بند کرا دیجیے۔ مجھ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ کام ایمانداری سے نہ کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو میرے ساتھ ہمدردی نہیں تھی، بلکہ اصول کے سامنے وہ اولاد کی تکلیف کو بھی برداشت کر سکتے تھے اور ہم لوگوں میں بھی یہی خوبیاں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ آپ قرض لینے کو نہایت معیوب خیال کرتے۔ آپ کا قول و فعل تھا کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلاؤ، آمدنی کے اندر ضروریات پوری کرو اور آئندہ کے لیے تھوڑا بہت پس انداز ضرور کرو۔ میرے خیال میں آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار قرض لیا، وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تقرر ہوا تو شروع میں چند ماہ ہم لوگ لکھنؤ میں رہے۔ والد صاحب عموماً ہر سنیچر کی شام کو آ جاتے اور اتوار کو واپس چلے جاتے۔ اپنے کتب خانے کو آپ نے رفتہ رفتہ علی گڑھ منتقل کرایا۔ لکھنؤ سے ایک صاحب کتابوں کے صندوق پارسل کرتے تھے۔ ایک بار بغیر پہلے سے اطلاع کے صندوق کا پارسل آ گیا۔ اس وقت آپ کے پاس اتنے روپے موجود نہیں تھے کہ پارسل چھڑاتے۔ اس زمانے میں آپ کا قیام سردار محمد ذکی صاحب مرحوم کے ہاں تھا۔ اس وقت آپ نے ان سے روپیہ لے کر کام چلایا اور دوسرے دن بینک سے روپیہ نکال کر ادا کر دیا۔ آپ کی عادتیں بہت سادہ تھیں۔ آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی خاص عادت کا پابند نہیں بنایا۔ آرام دہ نرم بستر پر بھی انہیں نیند آ جاتی تھی اور تکلیف دہ مختصر جگہ پر بغیر بستر کے لیٹنا پڑے تو وہاں بھی وہ پورے سکون سے اپنی نیند پوری کر لیتے تھے۔ عمدہ مرغن کھانے وہ بڑے شوق سے کھاتے، مگر اتنے ہی شوق سے وہ انتہائی سادہ اور معمولی کھانے سے بھی پیٹ بھر لیتے۔ آپ کو عمدہ لباس، عمدہ غذا اور قیمتی سامان اور فرنیچر کا شوق تو تھا، مگر اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ دوسری اہم ضرورتوں کو پس پشت ڈال دیں۔ آپ سادگی اور صفائی پر بہت زور دیتے تھے۔ آپ کی میز ہر وقت کتابوں اور لکھنے کے سامان سے بھری رہتی تھی۔ ایک بار کچھ پروفیسر حضرات آپ سے ملنے آئے۔ جب چائے آئی تو میز پر کشتی رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ساری میز کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ ذرا دیر کچھ سوچا، قریب ہی نماز پڑھنے کی دری بچھی ہوئی تھی۔ ہنستے ہوئے اٹھے اور حضرت علی علیہ السلام کا قول دہراتے ہوئے فقیراً جالساً فقیرا، فقیر ہوں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھا ہوں، چائے کی کشتی دری پر رکھ دی اور خود بھی دری پر بیٹھ گئے۔ آپ کے ساتھ اور سب حضرات نے بھی وہیں بیٹھ کر خوشی و لطف کے ساتھ چائے نوش کی۔ کہتے ہیں سگریٹ نوشی یا پان کھانے کی عادت چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر چھوڑنا بھی چاہیں تو طرح طرح کی تکلیفیں محسوس ہونے لگتی ہیں، مگر آپ کسی عادت کے پابند نہ تھے۔ پہلے آپ سگریٹ پیتے تھے، بلکہ کسی خاص تحقیق و تصنیف اور مطالعے میں مشغول ہوتے تو کثرت سے سگریٹ پیتے، لیکن ایک مشفق کے کہنے سے اچانک سگریٹ نوشی بالکل ترک کر دی۔ پان تمباکو سے آپ کو کبھی بھی رغبت نہ رہی۔ چائے پینے کا شوق بھی تھا اور دیر تک جاگنے اور تھکن دور کرنے کے لیے ضرورتاً بھی دن رات میں کئی بار چائے نوش فرماتے۔ اکثر بغیر دودھ کی لیمو ڈال کر بھی پیتے، لیکن قوت ارادی اور قوت برداشت آپ میں اتنی زبردست تھی
کہ اگر کئی وقت چائے نہ ملے یا صبح و شام وقت مقررہ پر چائے نہ پئیں تو بھی آپ کے معمول میں اور آپ کے روزانہ پروگراموں میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیسے کہ اکثر چائے نوشوں کی عادت ہوتی ہے کہ وقت پر چائے نہ ملے تو مختلف تکلیفوں اور درد سر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کاہلی اور بے ہمتی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کے لیے ایسی چیزیں ہیچ تھیں۔ عمدہ غذا اور لباس اور آرام کو آپ نے کبھی جزو زندگی نہیں سمجھا۔ ہاں، جزو زندگی سمجھا ہے تو کتابوں کو، مطالعے کو، تصنیف و تالیف کو، قومی و ملی خدمات کو۔ لباس آپ بے حد سادہ پہنتے، پہلے قمیص پاجامہ کے ساتھ ابا و قبا، اس کے اوپر ردا اور سر پر عمامہ استعمال کرتے تھے، جو مصری و عراقی علماء کا لباس ہے، اور ہندوستانی مجتہدین و علماء بھی یہی لباس استعمال کرتے ہیں۔ بعد میں آپ نے اس لباس میں تخفیف کر دی اور قمیص کے اوپر صرف ابا پہنتے، خاص موقعوں پر اور نماز عیدین و جمعہ، نکاح اور محفل و مجلس وغیرہ میں ابا کے اوپر ردا اور عمامہ پہنتے۔ آپ نے فلسفہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا گہرا مطالعہ کیا اور اس پر بہت کام بھی کیا۔ اپنی عملی زندگی میں بھی آپ اسوہ علی علیہ السلام پر چلنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ہر قسم کا محنت کا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے اور کوئی شرم محسوس نہ کرتے۔ یونیورسٹی کے پروفیسروں کو اپنے لباس اور مراتب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مگر آپ کی نظر میں ظاہری شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ بعض علماء اپنی زندگی میں ایک خاص قسم کا رکھ رکھاؤ اور تصنع برتتے ہیں، چال ڈھال، وضاقتہ میں خصوصیت رکھتے ہیں، مگر آپ نے اس پر بھی کبھی توجہ نہیں دی۔ آپ چونکہ وقت کے بے حد پابند اور وقت کے بڑے قدردان تھے، اس لیے آہستہ روی آپ کو پسند نہ تھی۔ آپ بہت تیز چلتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرے پیراہن میں اتنے پیبند ہیں کہ اب خیاط سے کہتے شرم آتی ہے۔ وہی حال آپ کا تھا۔ گوشہ نشینی، قناعت پسندی اور بیجا شہرت سے گریز آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ خصوصاً زندگی کے آخری زمانے میں اس میں اور شدت پیدا ہو گئی تھی۔ نئے کپڑے اور جوتے تیار کر کے ہماری والدہ رکھتیں، مگر آپ پرانے کپڑوں میں ہی پیوند لگا کر استعمال کرتے۔ پیوند لگے جوتوں، پاجاماؤں اور ابا کو پہن کر آپ یونیورسٹی میں کلاسز لینے جاتے اور لوگوں کے ہاں ملنے جاتے اور کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ چپل تو اپنے ہاتھ سے بھی ٹانک لیا کرتے تھے۔ اپنی وضاقتہ سے انہوں نے کبھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ ایک عظیم مفکر، ایک بے مثل محقق اور مورخ، ایک عالم جلیل اور ایک اعلیٰ مقرر اور پروفیسر ہیں۔ آپ کی وفات پر یونیورسٹی میں تعزیتی جلسے میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وائس چانسلر جناب خلیق احمد نظامی نے آپ کی سادگی اور قناعت پسندی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے کبھی اپنے لباس پر توجہ نہیں دی۔ ان کی ظاہری شان کو دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ اتنے عظیم انسان ہیں۔ جناب شمسی تہرانی نے اپنی طویل نظم کے ایک بند میں بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تھا بے نیاز جاہ وہ خود دار و خود شناس، ارباب اقتدار سے رکھی کبھی نہ آس، ایوان زندگی کی فقیری پہ تھی اساس، تھا سادگی سے ربط غذا ہو کہ ہو لباس، نانے جویں کے فیض سے عالی مقام تھا، مولائے کائنات کا اتنا غلام تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ اسلام میں اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سڑک پر سے کوئی مومن گزر جائے تو سڑک گواہی دے گی کہ یہاں سے مومن گزرا ہے۔ پوچھا گیا سڑک کس طرح گواہی دے گی؟ فرمایا مسلمان کا اصل تصور بہت بلند ہے۔ اسلام میں اخلاقیات کے ذیل میں یہ اصول بھی ہیں کہ راہ چلتے میں سڑک پر ڈھیلے کنکر پتھر پڑے نظر آ جائیں تو ہٹا کر کنارے کر دے، تاکہ دوسرے راہگیروں کو چلنے میں زحمت نہ ہو۔ آپ خود بھی اس پر عمل کرتے اور راستہ چلتے ہوئے کنکر پتھر راستے سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ دن رات کا بڑا حصہ مطالعہ اور تصنیف و تالیف میں گزرتا۔ ماہ رمضان بھر تقریباً پوری رات آپ عبادت اور مطالعے میں گزارتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی آخری وقت تک آپ کا یہی معمول رہا کہ نصف شب تک آپ علمی کاموں میں مصروف رہتے۔ مجھے یاد تو نہیں آتا کہ کبھی میں نے آپ کو 9-10 بجے شب میں سوتے دیکھا ہو۔ مجھے رات کو مطالعے کی عادت تھی، خصوصاً ٹیسٹ اور امتحان کے دنوں میں کافی رات تک پڑھنے میں مشغول رہتی، لیکن ہمارے والد ہمیشہ سب سے آخر میں سوتے تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں عموماً وہ اپنے مطالعے کے کمرے میں میز کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ جالوں میں اکثر اپنے بستر پر لحاف اوڑھ کر بیٹھتے۔ پلنگ کے قریب میزوں اور کرسیوں پر کتابوں کاپیوں کا ڈھیر لگا رہتا۔ پلنگ پر بھی کاپیاں کتابیں آپ کے چاروں طرف رکھی ہوتی۔ آپ کو تنفس کی شکایت تھی۔ جالوں میں اکثر ایسا ہوتا کہ رات کو پڑھتے پڑھتے آپ پر تنفس کا دورہ پڑ جاتا
اور کھانستے کھانستے بے دم ہو جاتے، مگر کچھ ہی دیر بعد جب کھانسی کم ہو جاتی تو پھر مطالعے میں مشغول ہو جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ کافی رات گزر چکی ہے اور ہم لوگ غافل سو رہے ہیں۔ ہماری والدہ پریشانی کے عالم میں ہم لوگوں کو جگاتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے والد کو تنفس کا دورہ پڑا ہے۔ بے ہوشی کا عالم طاری ہے، ہم لوگ گھبرا کے رونا اور دعائیں مانگنا شروع کر دیتے۔ تھوڑی دیر بعد والد صاحب بڑی مشکل سے اپنی حالت پر قابو پاتے، مگر کچھ ہی دیر بعد پھر کتابوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا انہماک اور پاس ادب اس بات کی اجازت نہ دیتا کہ ہم لوگ آرام کرنے کے لیے اصرار کرتے۔ کبھی دبے الفاظ میں آپ سے آرام کے لیے کہتے بھی تو آپ فرماتے، نہیں بیٹے، ابھی آرام کا وقت نہیں ہے۔ ہر حالت میں الصباح سب سے پہلے بیدار ہو جاتے، عبادات و ضروریات سے فارغ ہو کر مطالعے کی میز پر بیٹھ جاتے۔ درمیان میں بار بار اٹھ کر ہم لوگوں کی بھی دیکھ بھال کرتے رہتے۔ صبح عموماً صرف چائے پیتے۔ آپ کو پھولوں اور پھلوں کے درخت اگانے اور موسمی پھول اور ترکاریوں کو بونے کا بڑا شوق تھا۔ موسم کے مطابق درخت اور بیج منگاتے اور بچوں کو ساتھ لے کر خود زمین کھودتے، درخت لگاتے اور پانی دیتے۔ آپ نے اپنی رہائش گاہ میں طرح طرح کے پھولوں اور پھلوں کے درخت کثرت سے لگا رکھے تھے۔ صبح و شام خود ہی درختوں کی دیکھ بھال کرتے۔ دن میں آپ اپنے مطالعہ گاہ میں بیٹھ کر پڑھتے، لیکن ہر گھنٹے آدھے گھنٹے بعد اندر کا ایک چکر لگا لیتے اور کچھ باتیں کر کے پھر چلے جاتے۔ مطالعے کے دوران کلاس کا وقت ہو جاتا تو ڈپارٹمنٹ چلے جاتے۔ تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کے کلاسز کئی سال تک تو بیت الصلاۃ میں ہوتی رہیں، پھر کچھ دن بعد تھیولوجی فیکلٹی آرٹس فیکلٹی کے قریب ولایت منزل میں منتقل ہو گئی اور اسی عمارت میں شیعہ و سنی تھیولوجی کے ڈپارٹمنٹ آفس اور سیمینار لائبریریاں بھی منتقل ہو گئیں۔ تھیولوجی فیکلٹی ہمارے مکان سے بہت زیادہ دور نہیں تھی۔ آپ مطالعہ یا تصنیف میں کتنے ہی غرق ہوں، مگر کلاس میں ہمیشہ مقررہ وقت سے پہلے پہنچا کبھی نہ بھولتے۔ وہاں بھی قلم اور کتاب کاپی ساتھ جاتی، مگر کلاس میں طلباء حاضر ہوں یا نہ ہوں، آپ پورے وقت کلاس میں بیٹھے رہتے اور جو وقت خالی ملتا اس میں مطالعہ کرتے رہتے۔ جناب مولانا سعید احمد اکبر آبادی صاحب، سابق ڈین و صدر شعبہ دینیات سنی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تحریر فرماتے ہیں، علمی ذوق شوق اور مطالعے میں انہماک کے علاوہ مولانا مرحوم میں بعض ایسی اور بھی خوبیاں تھیں جن کی میرے دل میں بڑی قدر و منزلت تھی۔ مثلا وہ اوقات کے بڑے پابند اور فرض شناس آدمی تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنی کلاس میں 5 منٹ پہلے نہ پہنچے ہوں یا انہوں نے وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے کلاس چھوڑی ہو۔ ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ ہوتی تو اس میں پابندی سے شریک ہوتے، ایجنڈا پڑھ کر آتے اور پوری کارروائی میں از اول تا آخر حصہ لیتے۔ ممتحن ہوتے تھے تو کبھی نتیجہ مرتب کرنے اور کاپیوں کے واپس کرنے میں تاخیر نہ کرتے تھے۔ دن میں عموماً 10 بجے تک کھانا کھا لیتے تھے اور شام کو صرف چائے پیتے۔ رات کا کھانا مغرب سے پہلے کھا لیتے تھے۔ اگر کبھی وقت پر کھانا تیار نہ ہوتا تو آپ کبھی غصہ نہ کرتے، بلکہ اسی طرح ڈپارٹمنٹ چلے جاتے اور 1-2 بجے یا اس کے بھی بعد جب بھی فرصت ملتی چپ چاپ کھانا کھا لیتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور کوئی ملنے آ گیا، فوراً کھانا چھوڑ کر اس کے پاس چلے جاتے۔ آپ کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی ملنے آئے تو اسے انتظار کی تکلیف اٹھانی پڑے۔ آپ بھوک کی پرواہ کیے بغیر آنے والے سے ملاقات کرتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ بغیر کھائے شام ہو گئی یا کافی رات گزر گئی، مگر کبھی یہ نہیں کہتے کہ ذرا انتظار کرو، میں کھانے سے فارغ ہو جاؤں۔ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے کہ کھانا باہر ہی منگا لیتے اور کوئی طالب علم ہے تو کھاتے بھی جا رہے ہیں اور پڑھاتے بھی جا رہے ہیں۔ دوپہر کو بہت ہی کم آرام کرتے تھے۔ جب بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تو لیٹ کر پینسل اور کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھتے رہتے، کتاب پر نشان لگاتے جاتے اور ضروری باتیں نوٹ کرتے جاتے۔ کبھی پڑھتے پڑھتے غنودگی طاری ہو جاتی اور ہاتھ سے کتاب چھوٹ جاتی، تب چونک کر اٹھ جاتے۔ کثرت مطالعہ کے سبب اپنی صحت کی طرف سے لاپرواہ رہتے تھے اور علاج کی طرف بھی کم ہی توجہ کرتے تھے۔ ایک بار ایک آپریشن کے سلسلے میں اسپتال میں داخل ہوئے، وہاں بھی اپنے مطالعے کے لیے کتاب و کاپی ساتھ لے گئے۔ ڈاکٹروں نے پڑھنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے ایک دن ڈاکٹروں کی غیر موجودگی میں اسپتال سے چلے آئے اور گھر پر آ کر بھی آرام نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تکلیف برقرار رہی، بلکہ اکثر شدت اختیار کر جاتی ہے، مگر آپ کو اس کی کچھ فکر نہ تھی۔ فکر تھی تو یہ کہ خدا کی طرف سے ودیعت کی ہوئی مختصر زندگی کا کوئی لمحہ رائے گاہ نہ جائے۔ سفر کے دوران بھی ہمیشہ پڑھنے لکھنے کا سامان ساتھ رہتا۔ اچانک پروگرام بن جانے پر آپ بغیر ریزرویشن کے سفر کرتے تھے۔ ظاہر ہے
ایسے میں آرام سے بیٹھنے کی جگہ ملنا کہاں ممکن ہے۔ آپ مطالعے میں کھو کر سفر کی صعوبتوں کو بھول جاتے۔ آپ کی سخت مشقت اور صحت کی طرف سے ہم لوگوں کو بڑی تشویش رہتی تھی، مگر آپ کے جوانوں سے زیادہ عزم و ارادوں کو دیکھ کر کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار میرے شوہر خادم حسین صاحب نے کہا کہ ابا، آپ اتنی محنت نہ کیا کیجئے، کچھ آرام بھی کیا کیجئے۔ میرے والد صاحب کی عادت یہ تھی کہ روب و دبدبے کے باوجود ہر چھوٹے بڑے کی بات بڑی توجہ اور حلم و ضبط سے سنتے تھے اور مان بھی لیتے تھے یا نرمی سے سمجھا دیتے تھے۔ ان کی بات سن کر دھیرے سے مسکرائے اور اپنے مخصوص لہجے میں فرمایا، بیٹے، زنگی پور کے ایک زبردست عالم مولانا محمد ہارون صاحب کو دشمنی کے سبب کچھ لوگوں نے زہر دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا سارا جسم بیکار سا ہو گیا تھا اور ہر وقت جگہ جگہ سے خون وغیرہ بہتا رہتا۔ ان کی انگلیاں بھی بیکار سی ہو گئی تھیں، مگر اس حالت میں بھی ہاتھوں میں پٹیاں باندھ باندھ کر لکھتے رہتے تھے۔ جب لوگوں نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا تو معلوم ہے انہوں نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، جس کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے وہ کیا آرام کرتا ہے؟ وہ تو اپنے گھر کا قیمتی سامان جلدی جلدی باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتابیں آپ کی زندگی کا جزو تھیں۔ جس نے بھی آپ کو دیکھا ہے کتابوں کے ساتھ دیکھا ہے، کتابوں پر جھکے مطالعے میں مصروف دیکھا ہے۔ آپ کا خیال آتے ہی موٹی موٹی کتابیں اور اینک کے شیشوں کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی ذہین روشن سوچ میں ڈوبی تھکی تھکی سی دو آنکھیں ذہن کے پردے پر منعکس ہو جاتی ہیں۔